زکریا صاحب نے یہ تو نبی کا فرمان ہے، لیکن زکریا صاحب نے کچھ جھوٹی حدیثوں کے تقریباً 6 جھوٹی حدیثوں کے حوالے ذکر کیے ہیں، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو حج کرے اور میرے قبر کی زیارت نہ کرے وہ کیا ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے، یا جو آئے اور میرے قبر کی زیارت کرے تو اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو۔ میں تبلیغی جماعت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، جس دل سے تم ضربیں مارتے ہو، حق ہو کرتے ہو، ذرا اس زبان کے ساتھ جس سے تم کلمہ پڑھاتے ہو، ذرا ہمیں بتلاؤ کہ ان 6 حدیثیں جو زکریا نے ذکر کی ہیں، ان 6 حدیثوں میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث ہے؟ ہرگز نہیں۔ محدثین نے ان تمام حدیثوں کو موضوع گڑھی ہوئی روایت قرار دیا ہے، جو اس کتاب میں اس محدث نے، فخر الاماثل زبدۃ الافاضل الحاج محدث دیوبند نے، یہ دیوبند کے محدث ہیں جناب، یہ دیوبند کے محدث ہیں، اس نے اس کتاب میں لکھی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ زیارت قبر نبوی کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، ساری کی ساری موضوع اور ساری کی ساری باتفاق اہل علم ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں۔ اور مولانا زکریا سے کسی نے اعتراض کیا تو مولانا زکریا کیا لکھ رہے ہیں معلوم؟ بالکل بریلویانہ جواب دے رہے ہیں زکریا صاحب، لکھ رہے ہیں کہ اگر اس کو تم منع کرو گے تو پھر تو جہاد، طلب علم، ہجرت اور تجارت وغیرہ کے لیے بھی سفر کرنا درست نہیں ہے۔ ان سے کوئی پوچھے، فضائل حج صفحہ نمبر 101 میں لکھتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ ان تینوں مقامات کی جو زیارت کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا، لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد، اے لوگوں 3 جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی زیارت کے لیے نہ جاؤ، کجاوے نہ کسے جائیں اس نیت سے کہ وہ مقدس ہے، ایک تو خانہ کعبہ، ایک تو بیت المقدس اور ایک تو میری مسجد ہے، ان تینوں میں یہ ثواب ہے، اللہ کے نبی نے بتلایا، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ ایسی نہ جاؤ مقدس سمجھ کر کے کہ چلو وہاں زیادہ ثواب ملے گا۔ تو آپ زکریا صاحب سے کوئی محدث سے پوچھے کہ کوئی سفر کرنا جو کرتا ہے تجارت کے لیے، کیا وہ مقدس سمجھ کے سفر کرتا ہے؟ وہ تجارت کے لیے تجارت کیا سمجھ کر کے کرتا ہے؟ ان سے کوئی پوچھے۔ زکریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضروریات کے لیے سفر کرنا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے نا، لیکن مقدس سمجھ کر کے کسی مقام کی زیارت کے لیے جانا اللہ کے نبی نے صرف 3 جگہ کی اجازت دی ہے، بقیہ کہیں کی اجازت نہیں دی ہے۔ چنانچہ آئیے اور بھی بہت ساری اس میں باتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ چنانچہ یہ دیکھیں، کعبے کی توہین اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ لکھتے ہیں زکریا صاحب کہ بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ خراسان میں رہنے والے، خراسان کہاں؟ وہ جمہوریہ روس وغیرہ کا، خراسان میں رہنے والے مکہ سے تعلق کے اعتبار سے بعض ان لوگوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ خود کعبہ ان کی زیارت کو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اگر کعبہ ان کی زیارت کے لیے خراسان جائے، توران جائے، ہندوستان جائے، پاکستان جائے، تو پھر جو بیچارے حج کرنے آ رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں وہ کہاں طواف کریں گے؟ ان سے کوئی پوچھے، ان سے کوئی پوچھے۔ چنانچہ رابعہ بصریہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ رابعہ کی طواف کے لیے زیارت گیا ہوا تھا، اسی طرح سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا جھوٹ بول کر کے بھی کوئی اگر ولی اللہ ہو سکتا ہے نا، تو سچ بولنے کی اس کو ولایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان سے کوئی پوچھے کہ ان سے کوئی پوچھے کہ روضہ نبوی بھی کسی کی زیارت کے لیے جاتا ہے یا صرف خانہ کعبہ کو تم نے اتنا مسکین اور غریب سمجھا ہوا ہے کہ جہاں چاہتے ہو ہکال دیتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے حدیبیہ کے مقامات پر جاتے ہیں، کفار و مشرکین منع کر دیتے ہیں کہ تم اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، حضور لوٹ آتے ہیں، کعبہ نبی کی زیارت کے لیے نہیں آتا ہے، لیکن تبلیغی جماعت والے لکھتے ہیں کہ کعبہ طواف اور زیارت کے لیے باقاعدہ بزرگوں کی خراسان اور ایران اور توران جاتا ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ بتاؤ مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ قرآن و سنت کے ماننے والوں کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ خرافی بدعتی اور مشرکوں کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے۔ اور سنیں کعبہ جی ناراض کیسے ہوتے ہیں۔ حتیم میں نماز پڑھتے ہوئے حضرت نے لکھا ہے کہ حتیم میں نماز پڑھتے ہوئے ایک بزرگ نے کعبے کے پردوں کے اندر سے آواز سنی۔ سنو، یہ میرا خیال ہے تبلیغ جماعت والے بھی جا کر کے سنتے ہوں گے آج بھی۔ زکریا صاحب لکھ تو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں پردوں کے اندر سے آواز سنی۔ کیا آواز کیا تھی؟ میں پہلے اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہوں، اس کے بعد اے جبریل تم سے شکایت کرتا ہوں لوگوں کی کہ وہ میرے ارد گرد ہنسی مذاق اور لغو باتوں میں مشغول رہتے ہیں، اگر یہ لوگ ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں ایسا پھٹوں گا کہ میرا ہر پتھر جدا ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کوئی بم بلاسٹ ہوا کعبہ پھٹ جائے گا وہ۔ فضائل حج صفحہ نمبر 83۔ ان سے کوئی پوچھے وہ بزرگ کون تھے؟
یہ کیا ہے؟ کیا تم مذاق کر رہے ہو یہ؟ اور اسی طرح کہہ رہے ہیں موسیٰ بن محمد کہتے ہیں طواف کے دوران میں ایک نیک آدمی نے ایک خوبصورت عورت کو گھورا، رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور اس زور سے اس کے تھپڑ مارا کہ اس کی آنکھ نکل گئی اور بیت اللہ کے اندر سے آواز آئی کیا کہ ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے اور ہمارے غیر کو دیکھتا ہے۔ اور یہ تبلیغی جماعت والے جب کترے، چور، ڈاکو، ایمان کو لوٹنے والے جو حرم میں جا کر کے بھی ڈاکے ڈالتے ہیں، وہاں کسی کا پرس جاتا ہے، کسی کا اقامہ غائب ہوتا ہے، کسی کے روپے پیسے جاتے ہیں طواف کرتے کرتے، یہ بتاؤ اب یہ واقعات کیوں نہیں رونما ہو رہے ہیں؟ کعبہ سو رہا ہے، تم کعبے کی کتنی بڑی توہین کر رہے ہو ظالموں۔ کعبہ ناراض ہو گیا ہے آج کے لوگوں سے، تم سے ناراض ہو گیا، کس سے ناراض ہو گیا؟ تم جو وہاں جا کر کے اپنے بزرگوں کا گنگوہ کا رستہ ڈھونڈتے ہو، اپنے بزرگوں کے نام سے شرک کرتے ہو، وہاں سے کیوں نہیں کعبے سے گولی نکلتی ہے اور تمہاری کھوپڑی اڑتی ہے؟ پوچھو ذرا کہ کعبہ ناراض ہے؟ اب یہ واقعات اب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ میں اس میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، ایسی گپ انہی لوگوں سے پوچھ لیجئے آپ۔ چنانچہ اور دیکھیے جناب علی، اعوذ باللہ، خدا کے شاگرد بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ دیکھیے کہتے ہیں کہ حضرت حاتم بن عاصم بن بلخی مشہور صوفیہ میں تھے، 30 برس تک ایک قبے میں، قبہ ایک کٹیے میں، قبہ یعنی کٹیا وٹیا بنا کے اس میں چلہ کیا تھا۔ کتنے برس تک؟ چلہ۔ آپ نے سنا ہوگا چلہ 40 دن کا بھی ہوتا ہے، 3 مہینے 10 دن کا بھی چلہ ہوتا ہے، 3 دن کا بھی چلہ ہوتا ہے۔ یہ سب چلے کہاں سے لیے گئے معلوم ہے؟ یہ عورتوں کے حیض، نفاس اور یہ کیا کہتے ہیں منتھلی بلیڈ وغیرہ جو انہی سے چلے، کہتے ہیں کہ کم سے کم 4 دن کا چلہ دے دو۔ مطلب کیا ہے؟ عورتیں 4 دن میں پاک ہو جاتی ہیں، بعض عورتیں 4 دن میں حیض سے پاک ہو جاتی ہیں۔ یہ اور نفاس کا جو چلہ ہے 40 دن کم سے کم ہے، نہیں زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، یہ 40 دن کا چلہ ہے۔ 3 مہینے 3 مہینے بھی لگاتے ہیں، یدی 3 مہینے کا چلہ لگا دو تو ان کے چلوں کی تعداد انہیں حیض و نفاس پہ مبنی ہے۔ اور بھی لطیفے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں کیا بتاؤں، چلیں کہتے ہیں کہ 40 دن 30 برس تک چلہ کاٹ رہے تھے یہ، بے ضرورت کسی سے بات نہیں کی، حضور کی قبر پر حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ ہم لوگ تیرے نبی کی قبر کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، ہمیں نامراد نہ کرنا۔ وہ غیب سے آواز آئی ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی قبر کی زیارت نصیب ہی اسی لیے کی ہے کہ اس کو قبول کر لیں، جاؤ ہم نے تمہارے اور تمہارے ساتھ جتنے حاضرین ہیں سب کو معاف کر دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا قبوں میں چلہ کاٹنا یہ عظیم عبادت ہے کہ نہیں؟ قبے بنا کر کے چلے کاٹنا۔ چنانچہ آج دیکھیں ان کے یہاں خانقاہ بنے ہوئے ہیں اور ان میں حق ہو حق ہو حق ہو حق ہو حق ہو کی آوازیں آتی ہیں اور باقاعدہ تسبیحیں ضربے مارتے ہیں ایسے، یہ سب میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، ایسی خرافات حرکتیں یہ کرتے ہیں۔ اب لیکن تبلیغی جماعت والوں سے ذرا پوچھئے کہ حضرت ان بزرگوں نے 30 برس چلہ کاٹا تھا، حضور علیہ السلام نے کتنے برس چلہ کاٹا؟ ذرا بتاؤ، حضور علیہ السلام نے کتنے برس چلہ کاٹا اور کون سے قبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے چلہ کاٹتے رہے؟ ہمیں وہ بھی بتاؤ بھائی، کون سا قبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت جاری کی؟ کیا یہی سنت ہے جو تم اپنی کتابوں میں قبے لکھتے ہو؟ چنانچہ اور سنیں، ایک بزرگ لکھتے ہیں، یہ اللہ کے شاگرد ہیں، یہ سب اللہ کے شاگرد ہیں بزرگ لوگ۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن خفیف حج کے لیے جنگل سے گزرے، 40 روز سے کچھ نہ کھایا نہ پیا، 40 روز سے، دیکھیں 40 30 یہ زیادہ آئیں گے چلے، کچھ نہ کھایا نہ پیا۔ ایک کنویں پر ہرنی پانی پی رہی تھی، یہ پینے لگی، ہرنی پانی پی رہی تھی کنویں پر، ہے نا، چلی گئی۔ جب یہ پینے لگے تو پانی نیچے اتر گیا۔ اللہ سے کہا میری قدر ہرنی کے برابر بھی نہیں ہے۔ آواز آئی، امتحان مقصود تھا، تو نے صبر سے کام نہ لیا، ہرنی کے پاس پیالہ نہ تھا، تیرے پاس تھا، تب کنواں لبریز ہو گیا۔ ایک پیالہ پانی کا لیا، جسے تیرے پاس پیالہ، اس کے پاس پیالہ نہیں تھا اس لیے اس کو ہم نے پلا دیا، اب تیرے پاس پیالہ تھا تو صبر کرتا۔ چنانچہ پانی لبریز ہو گیا، ایک پیالہ پانی لیا جسے پورے سفر میں پیتے رہے۔ حج کے بعد میں جب بغداد پہنچے تو جنید سے ملاقات ہوئی، جنید بغدادی سے، تو جنید بغدادی فرمانے لگے اگر تو صبر کرتا تو پانی تیرے قدموں کے نیچے سے ابلنے لگتا۔ فضائل حج صفحہ 191۔ ہاں، ان کے تار کہاں سے کہاں ملے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ آدمی جنگل میں ہے، اللہ سے اس کا تار ملا ہوا ہے، جنید بغداد میں ہیں، وہاں سے تار ملا ہوا ہے۔ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی غیب دانیوں کا کس طرح اعتراف ہو رہا ہے۔ جنید کو کیسے خبر ہو گئی کہ یہ پانی کنویں میں پیا تو پانی نیچے چلا گیا پھر اوپر آیا، ہرنی پی کے گئے، جنید کو کیسے پتا چلا؟ لیکن یہ عالم الغیب والشہادہ
کہ علم غیب میں شریک کرنے والے یہ تبلیغی جماعت کے لوگ یہ اپنے آپ کو مومن اور موحد کہتے ہیں. بے شرمو شرم کرو, یا تو توبہ کرو, یا ان کتابوں کو لے جا کے انگار لگا دو, یا زکریا کی قبر کھود کے اس کی قبر میں ڈال دو, یا جا کے دیوبند میں ڈال دو, یا جا کے مرکز یا رائے ونڈ یا کہیں بھی مرکز نظام الدین میں ڈال دو, اور توبہ کرو اور قرآن و سنت کی طرف پلٹو. ورنہ اللہ کی قسم جس طرح تم بڑھ رہے ہو اسی طرح برائیاں بھی بڑھ رہی ہیں. کاش تم قرآن و سنت کو لازم پکڑتے تو آج برائیاں ختم ہوتی جاتی ہمارے معاشرے سے, لیکن تم برائیوں کو, بدعقیدگیوں کو فروغ دے رہے ہو. نماز پڑھنے سے یاد رکھو, اگر عقیدہ خراب ہے, فاسد ہے, تو نماز پڑھنے سے اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. سنو, اور یہ بریلوی خواہ مخواہ بدنام ہو رہے ہیں بیچارے بیچ میں. سنیے, ایک صاحب تھے, بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کی, صرف بزرگوں کو ہی جو ہے ہم کلامی اللہ کی نہیں ہوتی ہے, باقاعدہ اللہ کی طرح سے. ایک اور لیٹر کا واقعہ میں دکھاؤں, خط آتے ہیں. چنانچہ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ نوجوان کعبے کے پاس بڑی بڑی نمازیں پڑھ رہا تھا. میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا واپسی کی اجازت مانگ رہا ہوں. لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا تھا. کہاں بھائی کیوں اتنی لمبی لمبی پڑھ رہا ہوں؟ کہا اللہ سے واپسی کی اجازت مانگ رہا ہوں. ہاں, میں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا پرچہ اوپر سے گرا جس میں لکھا ہوا تھا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنے سچے شکر گزار بندے کی طرف سے ہے, تو واپس چلا جا, اس طرح کی تیرے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے گئے ہیں. فضائل حج صفحہ نمبر 183. میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بس اسی بات کا انتظار رہا ہوگا کہ ذوالنون مصری دیکھیں تبھی پرچہ ڈالیں, تاکہ کوئی گواہ بھی رہے نا. پرچہ چپکے سے آتا تو آخر ذوالنون مصری نے پوچھا جب ہی پرچہ کیوں آیا. اس کا دیکھیں, جھوٹ جو بولتے نا, بات کو مشہور کرنا مقصد تھا, اس لیے ایک آدمی کو گواہ بھی بنایا گیا. ہاں, ایسا نہ ہو کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, بھئی یہی مسئلہ ہو سکتی ہے, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, اس لیے ذوالنون مصری کو بنایا. اور سنیں, اچھا, اور اگر گستاخی معاف ہو تبلیغی جماعت کے بھائیوں تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آسمانی ڈاک کا یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے یا ہڑتال چالو ہے؟ 1400 برس ہو گئے بھائی, تو تقریباً 10 برس ہو رہے ہیں. یہ سلسلے آج بند ہو گئے کہ آج بھی چالو ہیں؟ اور کیا, اور آرڈر کب ہوئے یہ بھی تو بھائی آرڈر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں براہ راست اللہ سے شاگردی کا شرف حاصل ہے, اور باقاعدہ اللہ تبارک تعالیٰ خط نازل فرما رہا ہے. ان کے باقاعدہ خطوں کے ذریعے سے ان کو رہنمائی ہو رہی ہے. اب بتائیں, جن کے پاس خط آئیں, اس طرح کے کلام آئیں, ان کی نبوت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ سنیے, اسی طرح سے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 30 پارے نازل فرمائے ہیں. حضرت زکریا صاحب کو یہ خطوط جمع کرنے چاہیے تھے, اور جمع کر کے ایک 31واں پارا نام دینا چاہیے تھا, اور اس کا نام دینا چاہیے تھا اس سورہ کا سورہ خطوط. 31واں پارا سورہ خطوط, تبلیغی جماعت. سنیے, معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اسی طرح سے سنیے, لکھتے ہیں غیب, اللہ غیب کا ثبوت اپنے بزرگوں میں کس طرح یہ دے رہے ہیں. لکھتے ہیں کہ ابراہیم خواص, سفر حج میں ابراہیم خواص کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جنہیں انہوں نے برداشت کیا. دل میں عجب پیدا ہوا, تکبر پیدا ہوا. طواف کرتے ہوئے پیچھے سے ایک بڑھیا بولی, ابراہیم اسی جنگل میں یہ بندی بھی آپ کے ساتھ تھی, تجھ سے بات نہیں کی تاکہ تیرا دھیان اللہ سے نہ ہٹے. یہ وسوسہ جو تجھے اس وقت آ گیا ہے اس کو دل سے نکال دے. نعوذ باللہ. فضائل حج صفحہ نمبر 200. اعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ کہتا ہے کیا کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, سورہ قاف آیت نمبر 16, کہ ہم تمہارے دلوں کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں. اور یہ بڑھیا حضرت خواص سوچ رہے ہیں دل میں, اور بڑھیا پیچھے سے سب کچھ دل کے وسوسوں کو جان رہی ہے, سمجھ رہی ہے, واقف ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اسی طرح سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بریلوی تو یہ کہتا ہے انبیاء علیہ السلام عالم الغیب تھے, اور بھی لوگوں کو مانتے ہیں, لیکن آج کل میرا خیال ہے یہ پوری دنیا میں یہ سب عالم الغیب مانتے ہیں. تبلیغی جماعت والے, بریلوی, سب یہ تمام سب جو ہے مان رہے ہیں. اور اس زمانے کے اولیاء اللہ تھے جو دلوں کے بھیدوں کو جانتے تھے. آج نہیں اولیاء اللہ جو غیبوں کو جانتے ہیں. کہاں گئے بھائی؟ ختم ہو گئے, سلسلہ ختم ہو گیا. ارے بھائی بہت سارے چور ڈکیت پڑے ہوئے ہیں ہندوستان پاکستان کو, ایسے ولیوں کو پکڑ کر کے مدد لینی چاہیے. یا یہ سب جعلی لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں سجادوں پیروں فقیروں کی شکل میں, یہ سب لگتا ہے جعلی لوگ ہیں, یہ ہے نا, خانقاہوں میں تبلیغ, یہ سب جعلی لوگ ہیں. سنیے, ایک صاحب جن کا نام قاسم جیلی تھا, 2700 میل, 2700, کتنا, 2700 میل سے مکہ میں صبح کی نماز پڑھنے پہنچ گئے. مکہ میں صبح کی نماز پڑھنے پہنچ گئے. خود ہفتے سے کچھ نہ کھایا تھا, والدہ کو کھلا کر آئے تھے, ابھی ہاتھ سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی.
ہاتھ سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی. اور بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کعبہ شریف کے گرد فرشتوں، نبیوں اور ولیوں کو دیکھا ہے طواف کرتے ہوئے. اعوذ باللہ، انبیاء علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے ہیں. حضور نے معراج میں دیکھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اور ان کی معراج دیکھیں جناب علی. حضور نے نبیوں سے ملاقات کی ہے، تبلیغی جماعت کے اولیاء اللہ ہیں، ان کے معراج میں اور حضور کے معراج میں کیا فرق رہا؟ نعوذ باللہ. فضائل حج صفحہ نمبر 183. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رفتار تو تخت سلیمانی کی بھی نہیں رہی ہوگی. کھانا وانا کھلا کے جناب علی پہنچ رہے ہیں، ہاتھ کی خوشبو نہیں جا رہی ہے. 2700 میل تھے. نعوذ باللہ. اور باقاعدہ بزرگوں کو اور انبیاء کو دیکھا انہوں نے. زکریا صاحب کو نام بھی لکھ دینا چاہیے، کون کون نبی تھے بھائی جن تو طواف کر رہے تھے، بتانا چاہیے نا. لیکن کہتے ہیں نا جھوٹ میں تو ریکارڈ توڑ دیا زکریا نے، اللہ کی قسم. اور اس نام کی لاج بھی اس شخص نے نہیں رکھی. چنانچہ کہتے ہیں ایک بزرگ رات کے تھوڑے حصے میں شیخ ابو جعفر دامغانی کے ساتھ مدینہ سے مکہ پیدل پہنچ گئے. فضائل حج صفحہ نمبر 194. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسراء کا معجزہ تھا نا، کیا مکے سے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی رات میں حضور پہنچ گئے. یہ جو معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو تبلیغی جماعت کے بزرگ بڑی آسانی سے طے کر لیتے ہیں جناب. راتوں رات جناب علی مکہ پہنچ جاتے ہیں مدینے سے. یہ کوئی معجزہ تھوڑی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ. اور میری تو رائے یہ ہے کہ اس طرح جو فاصلے تبلیغی جماعت والے طے کر رہے ہیں ان بزرگ کو، اور دنیا گاڑی موٹر کار اور یہ سب کے ڈاک تار کے لیے سب استعمال کرتی ہے، ان کو یوز کرنا چاہیے. سروس، فرسٹ کلاس سروس، جہاز وہاز فیلڈ انہی کے کندھوں پہ لاد کر کے باقاعدے پہنچانا چاہیے. سکنڈوں میں فیض کی طرح پہنچتے ہیں جناب. تو تبلیغی جماعت والوں کو دنیا کو نسخہ بتا دینا چاہیے ان کی، تاکہ پریشانی نہ ہو. بھائی گاڑیاں موٹر چلتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں. اس تبلیغی جماعت کے بزرگوں کو پکڑنا چاہیے تاکہ حادثے نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو. سنیے اور آگے چلتے ہیں. ایک میں بلا تبصرہ اور گرم گرم باقلہ اور خضر علیہ السلام کا ٹائم ٹیبل، یہ آپ دیکھیں جناب علی، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ دیکھیں ایک بزرگ کہتے ہیں جنگل میں روٹی اور گرم گرم باقلہ کھانے کو دل چاہا، حضرت خضر ایک بدو کے روپ میں آئے، اسے کھلا گئے. فضائل حج صفحہ نمبر 193. آپ لوگوں کو مزہ اس لیے نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ تبلیغی بھائیوں کے نام کی یہ کیسٹ موجود ہے، اس میں یہ تمام سب واقعات ذکر ہیں، لیکن پھر بھی ضروری ہے یہ تمام سب چیزیں. میں سو کہتا ہوں یہ تبلیغی جماعت والے جو جنگل پھر رہے ہیں، یہ کبھی آئس کریم بھی کھانے کا ارادہ کریں کہ خواجہ خضر ان کو گرم میں گرم بھائی ٹھنڈی آئس کریم کھلائیں، بیچاروں پسینے ٹپکتے ہیں، ہے نا. اسی طرح خضر علیہ السلام کا ٹائم ٹیبل دیکھیں. کہتے ہیں ایک بزرگ کو خضر نے بتلایا، میں صبح کی نماز مکے میں پڑھتا ہوں، طلوع آفتاب تک رکن شامی کے قریب بیٹھتا ہوں، پھر ظہر کی نماز مدینے میں پڑھتا ہوں، عصر کی نماز بیت المقدس میں پڑھتا ہوں، مغرب کی نماز طور سینا میں، اور عشاء کی نماز سدت سکندری پر. فضائل حج صفحہ 218. اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں خواجہ خضر کا یہ ٹائم ٹیبل گپ نہیں ہے تو اور کیا ہے. تبلیغی جماعت کے بھائیوں، ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہوگا. سنیے کہتے ہیں کہ اور گپ سیکھیں. حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 1000 حج کیا تھا. نعوذ باللہ. ہاں زکریا صاحب کو تو یہ بھی بیان کر، میرا خیال ہے دیوبند اور سہارنپور کے راستے سے گئے ہوں گے، نہیں؟ ہاں بھائی دیوبند سہارنپوری کے راستے سے شارٹ کٹ مارتے، کیونکہ ہاں حسین احمد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے یا حسین احمد مدنی تھے، باقاعدہ خلیج عرب میں کشتی ڈوب رہی تھی، ان کے مرید نے تصور کیا تو حضرت باقاعدہ سمندر میں جا کے کمر لگا کے کشتی پار کر کے اور سہارنپور پہنچ گئے. تو یہ براہ سہارنپور گئے ہوں گے دیوبند کے. اور ان سے اگر آپ پوچھیں کہ خانہ کعبہ کا بانی اول کون تھا، تبلیغ ان کو کیا معلوم بیچارے جاہلوں کو، جب ان کے شیخ الحدیث کو نہیں معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کو کس نے تعمیر کیا ہے. ذرا ان سے کوئی پوچھے بانی اول حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھے کہ نہیں تھے؟ انہوں نے بنایا خانہ کعبہ کو. تو حضرت آدم کہاں طواف کرنے پہنچ گئے خانہ کعبہ کا؟ اور 1000 مرتبہ. اعوذ باللہ. اور سنیں اور بہت سارے، کسی نے 60,000 حج کیے، کسی نے ہزاروں حج کیے. سعید بن مسیب نے 50 برس عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اور امام ابو حنیفہ نے 40 برس عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی. بہرحال کہتے ہیں ابن حجر مکی کہتے ہیں مدینہ طیبہ کے تقریباً 1000 نام ہیں. فضائل حج صفحہ نمبر 144. مجھے تم 50 بتا دو، 1000 نہیں. تبلیغ جماعت کے لوگوں تم مدینہ کا 50 نام مجھے بتا دو، جو کہو وہ ہار جاؤں گا. گپ چھوڑتے ہیں اس طرح سے. اور دیکھیں جناب، اور میں آخری باتیں میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو. باتیں تو بہت ہیں، کیا کروں. اوہو اللہم صلی علی محمد.
یہ دیکھیں جناب عالی، صفحہ نمبر 110، صفحہ نمبر 110 فضائل حج لکھتے ہیں مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ اس ناپاک کو، اپنے بارے میں، اس ناپاک کو مدینہ طیبہ میں 1 سال قیام میں ایک مرتبہ بھی روضۃ من ریاض الجنہ میں حضور کے کھڑے ہونے کی جگہ کھڑے ہونے کی جرات اور ہمت نہیں ہوتی تھی۔ روزہ سمجھتے نا، روضۃ من ریاض الجنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت پڑھو وہاں پہ، کہتے ہیں 1 سال میں قیام کیا لیکن مجھے ہمت نہیں ہوتی تھی ناپاک کو۔ ہاں، چنانچہ یہ احترام تھا، یہ احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے دل میں، اور غالباً اسی احترام اور عظمت کے پیش نظر ان کے بیچ میں اتباع سنت بھی نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ اسی احترام اور کی وجہ سے یہ نبی کی سنتوں کو بھی نہیں مانتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، مقلد، اپنے امام کی باتوں پہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی کون کرے؟ دیکھیں کتنا خوبصورت بہانہ بنایا ہے سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا، نہ عمل کرنے کا کتنا خوبصورت بہانہ گڑھا گیا ہے کہ اس میں ادب ہے، احترام۔ ابے نبی کی سنتوں کو، ایک مولوی تھا نا تقریر کر رہا تھا، ہمارے حضور چٹنی روٹی کھاتے تھے، سوکھی روٹی کھاتے تھے۔ تقریر ختم ہوئی، لوگوں نے چٹنی روٹی لا کے رکھ دی سامنے، تو رونے لگا، وہ مولوی رونے لگا، کہنے لگے حضور رو کیوں رہے ہیں؟ کہا حضور کی، کہا تم یہ کیا لائے ہو؟ بولے یہ ہم چٹنی روٹی لائے ہیں، حضور کی سنت ہے تو سنت پہ آپ بھی عمل کریں۔ کہا ظالمو اسی لیے تو رو رہا ہوں، تم نے مجھے حضور کے برابر سمجھ لیا۔ ابے اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہم ہی رہے، یہ تو حضور کر کے گئے ہیں، ہم کیسے کریں؟ حضور یہ سب کر کے گئے، ہم کیسے کریں؟ یہ ہے بہانہ زکریا صاحب کا۔ سال بھر گزر گئے، روزوں میں نماز پڑھنے کی ان کو توفیق کیوں؟ ادب اور احترام کی جرات نہیں ہوتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ سنتوں سے دور تقلید کی گھاٹیوں میں اور تاریکیوں میں ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں اور بھٹک رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کبھی کبھی اپنے آپ کو دربار نبی کا کتا کہتے ہیں، کبھی کبھی ناپاک کہتے ہیں، حالانکہ اور ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ لوگوں روزہ نبی پر حاضری کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس مبارک وقت میں یہ سیاہکار کو کوئی یاد آ جائے تو السلام علیکہ یا رسول اللہ من زکریا بن یحییٰ کاندھلوی لیستشفیٰ بک الی ربک، عرض کرتے ہیں فضائل حج صفحہ نمبر 116۔ یعنی اگر کوئی زیارت مدینہ کے وقت مجھے یاد کرے تو یہ کہے کہ اللہ کے نبی آپ کے اوپر سلام ہو زکریا ابن یحییٰ کاندھلوی کی طرف سے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں ان کو محلے کا اور ضلع کا اور جناب پوسٹ باکس نمبر، ٹیلی فون نمبر اور اسی طرح سے ولدیت اور شہریت سب کچھ بتا دینی چاہیے۔ اتنا ہی لمبا کیوں؟ حضور سلام کہاں گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں تم کہیں سے بھی سلام اور درود بھیجو فرشتے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ کیا ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر کے یہ تمام سب کیا جائے خرافات؟ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے جمگھٹے بنائے ہوئے، عید بنائے ہوئے ہیں، اور اگر پولیس ڈنڈے نہ مارے تو یہ ظالم تو پتہ نہیں کیا کیا کریں۔ اللہ کی قسم، یہ حضور کے گنبد کو اٹھا کر کے لے جا کے اپنے ملکوں میں بنا لے، اور بنایا ہے لوگوں نے۔ اور کہتے ہیں ناپاک، میں سمجھتا ہوں ناپاک نہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ ناپاک کون ہوتا ہے؟ قرآن سنو، اور صحیح بات کبھی کبھی زبان سے نکلتی بھی ہے۔ انہوں نے جو اپنے آپ کو ناپاک کہا ہے نا، صحیح کہا ہے۔ قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے، اور یہ مشرک تھے، مشرک ہیں، ان کے عقیدے مشرکانہ، ان کے اعمال مشرکانہ، اس لیے اپنے آپ کو ناپاک روح سیاہ کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ مشرک لوگ تھے۔ میں فیصلہ کرتا ہوں ان واقعات کی روح سے، کوئی بھی عدالت، کوئی بھی جج، کوئی بھی قاضی، کسی بھی محکمے میں لے جاؤ، کسی بھی کورٹ میں ان واقعات کو پیش کیا جائے، یہی کہا جائے گا کہ ایسا عقیدہ، ایسا ایمان رکھنے والا مشرک ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات، میں ختم نبوت کا انکار، ختم نبوت کی ایک زلزلہ خیز انکار کی ایک زلزلہ خیز عبارت زکریا صاحب کی میں پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہی فضائل حج ہے، صفحہ نمبر 121 اٹھائیں آپ۔ اس 121 میں زکریا صاحب نے کھلے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ہے، خاتمیت کا انکار کیا ہے۔ اگر قادیانی نبی کی خاتمیت کا انکار کرے تو تم پورے بمبارڈ دارالفتہ سے کرتے ہو۔ اور زکریا صاحب کی یہ عبارت دیکھو، زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان سے فرمایا، کہتے ہیں کہ بقی کی حاضری کی ابتدا کہاں سے ہو؟ جب جنت البقی میں جائے حاضری کے لیے تو وہاں سے ابتدا کہاں سے ہو؟ تو بعد نے کہا کہ حضرت عثمان سے،
یعنی حضرت عثمان سے ابتدا کیا جائے زیارت کی. فرمایا اس لیے کہ وہ سب حضرات سے جو وہاں آرام فرما ہیں حضرت عثمان افضل ہیں. بعد نے حضرت ابراہیم سے شروعات کی ابتدا کی ہے. شروعات کے بارے میں فرمایا ہے کہ بقیع کی زیارت ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں, ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام نہیں, یہ ابراہیم جو حضور کے بیٹے تھے, ہے نا, ان کی قبر سے زیارت کی ابتدا کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے جگر گوشہ ہیں. حضور نے ان کے بارے میں نعوذ باللہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو ہمارے نبی کے اوپر جھوٹا الزام لگائے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ دیکھو الزام لکھتے ہیں اس لیے کہ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے. استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی خاتم النبیین تھا. تبلیغی جماعت کا یہ امام کہتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے بیٹے زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے. دوستو انصاف کرو, آپ بتاؤ اس قدر بدعقیدگی کے باوجود بھی میں اب اس گپ بازی اور اس جھوٹ اور اب میں ایک اور کچھ عشقیہ اشعار دیکھیں. یہ محدث ہیں, ذرا آئی ہے بات تو ذرا شعر شاعری اچھا ذوق ہے, لیکن اچھا آدمی اچھے شعر کہتا ہے اور برا آدمی جیسا ہوتا ہے لتا منگیشکر کا لتے جیسے اشعار کہے گا, بھانگڑو آدمی بھانگڑوؤں جیسے شعر کہے گا. کوئی اچھا آدمی جو محدث ہو تو اچھے ذہن اور پاک ذہن والے پاک اشعار کہتے ہیں. مگر ذرا زکریا صاحب کے اشعار سنیں. فضائل حج کے اندر لکھتے ہیں ازل سے, یہ آخری بات میں کہہ رہا ہوں, ازل سے محدث وقت ہیں, اولیاء کرام قطب عالم غوث ربانی ہیں. یہ سنو زکریا صاحب, ان کے امام ہیں تبلیغی جماعت کے. لکھتے ہیں معذرت کے ساتھ, ہاں میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس فضائل حج میں انہوں نے یہ اشعار کہے ہیں. لکھتے ہیں ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں. میں کہتا ہوں یہ اشعار تو کوئی لچا لفنگا بھی نہیں کہے گا جو محدث دیوبند کہہ رہے ہیں. کیا ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں, میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا. میرا مزاج, یہ بچپن ہی سے لڑکپن ہی سے اس کا مزاج, خود کہہ رہے ہیں بھائی, میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا. اور ایک جگہ لکھتے ہیں پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے, پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے, کیا جانے ہم ہیں کب سے کسی پر مرے ہوئے. دیکھیں شاعری پھر یہ محدث وقت کی, یہ ہمارے عہد کا محدث ہے, دیوبند کا محدث ہے. سنو دیوبند کے محدث کے اشعار سنو. لکھتا ہے کہ میری طفلی میں, یعنی بچپنے میں, طفل کہتے ہیں بچپن کو نا, میری طفلی میں شان عشق بازی آشکارا تھی. یعنی بچپن ہی سے میں عشق کے شان میں ظاہر تھا, میں نے بہت بڑا عاشق تھا. ہیر رانجھے بھی پھیل رہے ہوں گے لیلا مجنوں کے معنی. سنو, اور عشق میں نے بتلایا عشق کے اندر یہ بڑا ہی خبیث لفظ ہے. عشق کے اندر شہوت ہوتی ہے. کوئی اسی لیے نہیں کہتا میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں. کوئی کہتا ہے, کوئی کہے گا میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں, جوتے ماریں گے اس کو, ہے کہ نہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹی سے عشق کرتا ہوں. اگر یہ اتنا محترم ہے تو کہو بھائی کہ میں اپنے ماں کا عاشق ہوں, میں اپنی بیٹی کا عاشق ہوں. جوتے پڑیں گے, کہیں گے بھائی بدتمیز. ہاں اگر یہ کہے بھائی میں اپنے ماں سے محبت کرتا ہوں, اللہ کتنا پیار ہے اس کے اندر, اور کتنی بےلوسی ہے, کتنی پاکیزگی ہے. میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں, میں اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں, میں اپنی بیٹی سے محبت. عشق ہے ہی بدنام لفظ, یہ عشق ہے ہی بدنام لفظ, اور عشق ہے ہی رنڈیوں طوائفوں والا لفظ. یہ لکھ رہے ہیں کہ میری طفلی میں شان عشق بازی آشکارا تھی, اگر بچپن میں کھیلا کھیل تو آنکھیں لڑانے کا. بچپن میں بھی یہ آنکھیں لڑانے کے کھیل کھیلتے تھے زکریا صاحب. دیوبندی تبلیغی جماعت کے دوستو, یہ اٹھاؤ فضائل حج, اس کے اندر تمہارے زکریا نے لکھا ہے, اور دیوبند کے ان مولویوں کو جا کے سناؤ اور خود بھی دیکھو. لکھتے ہیں کہ مصائب حادثے آفت علم ذلت قضا تربت دکھائی جائے جو ان کی جوانی دیکھتے جاؤ. یہ مصائب ہیں, حادثات ہیں, ان کی جوانی دیکھ کے مصیبتیں آتی ہیں, حادثات آتے ہیں, ہاں آفت علم. لکھتے ہیں کتاب نظارے معشوق کہاں عاشق کو, غش نے موسیٰ کو سرے طور سنبھلنے نہ دیا. ہم کو طواف کوچے جانا نہ چاہیے, ہم کو طواف کوچے جانا نہ چاہیے, زاہد کو کعبہ رند کو میخانہ چاہیے. میخانہ کہتے ہیں شراب کی بھٹی کو, محدث وقت زاہد نہیں رند ہیں, ان کو شراب کی بھٹیاں چاہیے.
یہ نمونے ہیں، چند میں نے عشق اشعار بتا دیے کیونکہ مجھے بھی شعر شاعری سے تھوڑی دلچسپی ہے۔ میرے عزیز، پوری گفتگو کا لب و لباب، پوری گفتگو کا نچوڑ میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، قرآن و سنت کی طرف پلٹ آؤ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ یہ تم کہتے ہو ہم فضائل اعمال بتا رہے ہیں، کیوں ہم اختلاف نہیں پھیلا رہے ہیں؟ یہ اختلاف پوری قرآن و سنت سے اختلاف ہے، اللہ رسول سے اختلاف ہے، یہ تو سب سے بڑا اختلاف ہے کہ نہیں؟ اور اگر تم یہ لکھتے ہو کہ نبی نے فرمایا ہے نعوذ باللہ کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یا میری علماء کا اختلاف رحمت ہے، تو پھر علماء کا اختلاف رحمت ہے، تو جب اختلاف رحمت ہے تو دنیا کے اندر اختلاف پھیلاؤ، کیوں؟ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت حاصل کریں بھائی، لوگوں کو ٹکراؤ، جھگڑے کرواؤ، مار کرواؤ، رحمت ہے، رحمت ہے، اچھا ہے، اچھی چیز ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، ان اختلافات سے ہٹ کر سب کچھ قرآن و سنت کی طرف پلٹ آؤ، یہی میری درخواست ہے، یہی میری دعوت ہے، یہی میری فریاد ہے۔ اور جو کچھ بھی زبان سے کبھی کبھی نکل جاتا ہے، یہ تمام سب یہی جذبات ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم جہنم کی بھٹیوں میں جاؤ، ہم چاہتے ہیں کہ تم جہنم کی طرف سے تمہیں پکڑ کر کے میں جنت کی راہوں پہ لاؤں، اور وہ جنت کی راہ قرآن و سنت ہے، وہ قرآن و حدیث ہے، جس کو لازم پکڑو گے تو تم کبھی نہیں گمراہ ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ دونوں چیزیں قرآن ہیں اور سنت ہے۔ اس لیے نہایت ہی پیار سے، محبت سے میں عرض کروں گا کہ میرے عزیزوں، تعصب کی چادریں پھینک کر اللہ رسول کے راستے پہ آؤ۔ یہ اللہ رسول کا راستہ نہیں، یہ خرافات اور یہ شرک اور خرافات کا راستہ ہے۔ یہ ہم نے حجت قائم کر دی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم پوچھیں گے، اللہ ہم سے بھی پوچھے گا، ہم کہہ دیں گے پروردگار میں نے حجت قائم کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔